بس صرف فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ فکر مند تھے، ہم بے فکرے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ غالباً کہیں سے کوئی گلاس یا کوئی چیز لا کر کمرے میں رکھ دی تو فوراً کہا کرتے تھے بھائی اسے واپس لے جاؤ اور جہاں سے لائے اٹھا کر وہیں لے جاؤ. تو ہم سوچتے تھے کہ بھئی، یعنی ان کی اولاد کہتی کہ ہم سوچتے تھے کہ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں، چلی جائے گی. ایک گلاس اگر آ گیا ہے، کوئی چیز اگر باہر سے اس کمرے میں آ گئی ہے تو کون سی ایسی مصیبت آ گئی؟ اگر ابھی صبح نہیں اٹھی، فوراً نہیں اٹھائی، شام کو اٹھا لے گا، لے جائے گا اپنی جگہ پر. لیکن فرماتے نہیں، فوراً لے کے جاؤ. تو ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو وصیت لکھی ہوئی اس میں یہ بات لکھ دی ہے کہ اس کمرے میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ میری ذاتی ہیں اور جو یہاں سے باہر ہے وہ میری نہیں. تو اب اگر تم کوئی چیز لا کر یہاں رکھ دو گے اور میرا انتقال ہو جائے تو وصیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ذاتی چیز ہے، جس کا مطلب وراثت میں تقسیم ہو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں چیزوں کا التباس ہو، خلط ملط نہ ہو. تو ملکیت متعین تھی کہ یہ میرا مال ہے، یہ کسی اور کا مال. تو یہ تبھی ہوتی ہے جب کسی کو فکر ہو. ایک صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ، ان کی اولاد نے اشتہار دیا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. اب اگر کسی کا قرض ان کے ذمے ہو، کچھ لینا دینا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ ثبوت کے ساتھ ہمیں آ کر بتلائیں، ہم انشاءاللہ ان کا قرض ادا کریں گے. تو یہ اہتمام کی بات ہے. اگر یہ تربیت ہوگی تو آگے اولاد بھی اس قسم کے معاملے کرے گی، لیکن اگر تربیت نہیں ہوگی پھر کوئی معاملہ نہیں. تو میرے عزیز بھائیو، بات یہ ہے کہ اس بات کی فکر کریں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کریں. لوگ زندگی ایسے ہی گزار کے چلے جاتے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کسی کے لین دین کی فکر. کوئی معاملہ ایسا ہے کہ کسی کا مال مل گیا تو ہڑپ کر لیا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپا لیں. یعنی اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ کسی کی جیب سے 5,000 کا نوٹ گر گیا اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ فلاں شخص کے گرا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ چلا جائے تو میں اٹھا لوں. بعض اوقات تو لوگ پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ نہ لگے. تو یہ تو بے فکری کی علامت ہے، غفلت کی علامت. جس آدمی کو یہ فکر ہو کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے بھائی، تو وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو اگر مل جائے تو اس کو تلاش کرے گا کہ بھی کس کا گرا ہے، تاکہ اس کے مالک تک اس کو پہنچا دے. لیکن ہمارے معاملات بالکل الٹ. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہر شخص نے مرنا ہے تو اس مرنے سے پہلے فکر کر لیں، کیونکہ جب مر گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ اولاد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ پہلے سے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس کا چرچا رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذکروا ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا چرچا ہو گھر میں، اور اس بات کا بھی چرچا ہو کہ میں مر جاؤں تو کیا کرنا چاہیے تمہیں، کس کا لینا ہے، کس کا دینا ہے. یہ بات اولاد کے علم میں ہو تاکہ آدمی جب مر جائے تو فوری طور پر جس کا مال ہے اس تک پہنچا دیں. اور اگر کسی کا لینا ہے تو یہ بھی علم میں ہو اولاد کے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو. اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کریں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے موت کا مزہ نہ چکھنا ہو، اور بالفرض اگر کوئی ایسا ہے اب تک تو ایک دن چکھ لے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی پر لٹکائے گئے جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اولاد ہوگی. اب اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں جتنا عرصہ وہ یہاں ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے، کیونکہ اب تک انہوں نے موت کا مزہ چکھا نہیں ہے. تو کوئی نبی، کوئی ولی، عام آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے. یقیناً موت کا مزہ، موت کا ذائقہ یقیناً چکھنا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہ، سوائے رب العزت کے. اللہ رب العزت کے لیے بقا ہے. بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور فنا ہم سب کے لیے. اور
جب ایک دن مرنا ہے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، مزہ چکھیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہوں گے. تو وہ بھی ایک دن مزہ چکھیں گے یقینی طور پر، لازمی طور پر. اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس پر موت نہ آئے. کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جو ایک دن نہ ٹوٹے. 100 سال بعد، 200 سال کے بعد کتنی مضبوط بنا لے، یا مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس کو آدمی بالکل سے توڑ دیتا ہے پھر نئے سرے سے بناتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے. تو ہمیں فکر مند کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ ہم جو ہے وہ اپنی تیاریاں کریں. اب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے، کچھ وقت بیماری میں گزارتا ہے، تب جا کے موت آتی ہے. اور بعض اوقات بغیر کسی بیماری کا اچھا خاصا ہوتا ہے، بس اچانک جو ہے وہ کھانا کھایا کچھ اور یا گھر سے باہر نکلے پتہ چلا موت کی خبر آ گئی. تو دونوں ہی صورتیں موجود ہیں. تو جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. آدمی کم از کم اس میں وقت مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا. کبھی بیمار، آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ بیمار ہو جاؤ، ہسپتالوں میں اللہ نہ کرے آدمی چلا جائے تو وہاں پر بھی غفلت کے سامان سارے موجود. وہاں بھی ہر کمرے میں جناب ٹی وی لگا ہوا ہے، دیکھتے رہو. ہے بیمار، گردے فیل ہوئے میں، یا کوئی اور خدا نہ کرے بیماری ہے، لیکن بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے. یہ ایسے اسباب ہیں کہ جس نے آخرت سے غافل کر دیا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بستر پر بیٹھا ہے تو اللہ اللہ کرے، موت کو یاد کرے. دیکھیں نا، یہی تو علامت ہے چستی کی کہ آدمی بیمار ہے پھر بھی نماز قضا نہیں کرتا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ رہا ہے، اشاروں سے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ غافل. یہی علامت ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے یا زحمت، اللہ کی نعمت ہے یا عذاب ہے، تو دیکھ لے کہ بیماری کی حالت میں اگر اللہ اور رسول کو نہیں بھولتا، ان کے احکامات کی فکر رکھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بیماری اس کے لیے نعمت ہے. اور خدا نہ کرے بیماری آنے کے بعد نماز بھی نکل گئی، باقی چیزیں بھی چھوڑ دی اور اس کی فکر بھی نہیں ادائیگی کی، تو پھر سمجھ لے کہ یہ بیماری اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اگر آدمی بیمار ہے، بے شک بعد میں نے بیماروں کو دیکھا، ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، شوگر کے مریض بھی ہیں، اور جناب اس کے علاوہ جو ہے اور بیماریاں بھی ہیں، اور ضعیفی اور بڑھاپا بھی ہے. اس کے باوجود وقت پر نماز، وقت پر جو ہے وہ اعمال کی فکر، ایسے لوگ بھی ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے صاحب نہیں ہو سکتا. ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی بہانہ مل جائے، نماز چلی گئی. کسی نے جانا ہے، سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں. کہیں شادی کی تقریب ہے، کسی اور تقریب میں جا رہے ہیں، بس یہ تیاری میں نماز نکل گئی، ختم. حالانکہ حکم یہی ہے کہ بھئی نماز تجھے کسی کام سے نہیں روکتی، اس لیے تو بھی نماز کو نہ ٹال. وقت آ جائے تو سب سے پہلے نماز ادا کرو. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ادا کرو، اس کی تاخیر مت کرو. اسی طریقے سے اگر لڑکی کا رشتہ مل جائے نیک دیندار تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، اور جب میت آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو. یعنی 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تاخیر نہ کی جائے. جنازہ تیار ہے، اس میں اب تاخیر نہ کرو کہ صاحب ماموں آ رہے ہیں انگلینڈ سے، فلانے صاحب آ رہے ہیں امریکہ سے، اور فلاں بہن جو ہے وہ برطانیہ سے آ رہی ہے. اس چکر میں 3 دن جو ہے وہ جناب وہاں پر رکھے ہوئے ہیں ان کو مردہ خانے میں. یہ اذیت ہے. حدیث میں آتا ہے یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انتقال ہو جائے جو لوگ موجود ہیں بس ان کو اطلاع پہنچا دیں، اور اس کے بعد جتنا جلد ممکن ہو سکے جو ہے وہ فوری طور پر تدفین کی جائے، روکے نہیں. ہمارے یہاں کئی دن اس طرح گزر جاتے ہیں کہ صاحب انتظار میں. بعض اوقات اگر انتقال امریکہ میں کہیں ہوا اور لاش نے یہاں آنا ہے تو پتہ چلا 6-7 دن وہاں گزر گیا، پھر یہاں آنے کے بعد اور ایک تماشا بن جاتا. تو بہرحال جو حکم شریعت کا اس پر عمل کرنا چاہیے. اب تو جو مر گیا، اب چاہے شکل دیکھ لو، کچھ بھی دیکھ لو، زندگی تو واپس نہیں آتی. جو ایک دفعہ چلی گئی روح وہ واپس نہیں آتی. اب تو اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا تبھی دوبارہ زندہ ہو گئی. اس لیے ان باتوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب موت آ جائے
بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر یعنی باقاعدہ حکم دیا کہ اپنے مردوں کو جلدی دفنا دو، گھر میں مت رکھو زیادہ، کیونکہ اگر یہ نیک ہے تو اس کے مقام پر پہنچاؤ تاکہ وہاں کی نعمتوں میں یہ جائے، اور خدا نہ کرے برا ہے تو اپنے سر سے اس بوجھ کو اتارو۔ بہر دو صورت زیادہ دیر گھر میں رکھنا یہ درست نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں موت کے چرچے ہوں۔ ہم تو اس کا ذکر کرنا بھی اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ موت۔ میں نے دیکھا کہ مہینوں سے بیمار چلے آ رہے ہیں، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا صاحب بس اب دعا کرو، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس نے اب